میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان کو بریف کر دیں اور اس کے بعد ہم کوئکلی ان سب کا ایک ایک کوشچن سب سے لے لیں. اوکے چلیں, بڑا اچھا ہوا آپ کا سب کا آنا, اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہو, میری پلیز ریگولرلی انٹریکشنز کروایا کریں. ایک تو سوشل میڈیا ایک ایسی فورس اب میڈیا میں آ رہی ہے جو کہ دنیا کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ اس کی پاور کتنی ہے, اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں سمجھنا کہ ہمارا ڈائریکشن کیا ہے, ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں اس ملک کے. جتنا آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی, اپنا جو آپ کا جو ڈسکورس ہے, جو آپ کا راستہ ہے, اس پہ آپ لوگوں کو لا سکیں گے. ہر چیز دیکھو قرآن کے اندر ہے, ایک قرآن کا پورا ایک صورت ہے اس الفرقان, کرائٹیرین, کہ ساری فار آل ٹائمز ٹو کم اللہ نے بتا دیے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے. وہ اگر نہیں ہوتا, یا آپ کی زندگی میں اگر یہ کرائٹیرین نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. ہمارے سامنے سوسائٹیز کے اندر جب مورل اینکر جاتا ہے تو وہ سوسائٹیز ہمارے سامنے ڈس انٹیگریٹ کر جاتی ہیں. کیوں ایک قوم ڈکلائن کرتی ہے؟ سارا جو ہماری دین کا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ جا کے آ جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. سو زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ. نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی چوائسز ٹھیک ہو. ہر وقت آپ کنفرنٹڈ ہوں گے دو چیزوں سے. ایک لگتا ہے بڑا اچھا راستہ ہے, آسان راستہ ہے, شارٹ کٹ ہے, اس سے پیسے بن جائیں گے لوگ, اور دوسری طرف مشکل راستہ لگتا ہے. لیکن وہ جو دوسرا جو مشکل راستہ ہوتا ہے, جس طرح قرآن میں ہے کہ کئی چیزوں کو جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ بری ہیں, اور جن کو بری سمجھتے ہو وہ اچھی ہیں. سو یہ بیسکلی آپ کی چوائسز ہوتی ہیں. تو یہ نیشن بھی غلط چوائسز کر لیتی ہے. جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا نا کہ قوم مرتی, کسی نے پوچھا کیسے قوم مرتی ہے, تو انہوں نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے. مورل کولیپس پہلے ہوتا ہے, پھر اکنامک کولیپس ہوتا ہے. تو یہ جو آج آپ کے ساتھ ملک آپ سے آگے ہیں, آپ کبھی وہاں کی مورالٹی اسٹڈی کریں, ان کی مورالٹی بھی اوپر ہے, اچھے برے کی تمیز زیادہ ہے. منرلز بھی ہوں گے, وسائل بھی ہوں گے, پیسہ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, تیل پہ بیٹھے ہوں گے, لیکن غربت ہوگی, کیونکہ ان کی آپ جب دیکھیں گے مورالٹی نیچے ہے. آپ ساری خوشحال ملک دیکھ لیں, ایک ماڈل آتا ہے کہ دا کلینسٹ گورنمنٹس, دا لیسٹ کرپٹ گورنمنٹس, دوسری طرف ماڈل ہوتا ہے دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹس. جو دیکھیں گے لیسٹ کرپٹ ملک ہے وہ سب سے خوشحال ہے, اور جو سب سے کرپٹ ملک ہیں وہ سب سے نیچے ہیں, غربت سب سے زیادہ ہے. سو یہ کنیکشن ہے مورالٹی کا. اب ایک کلاسک کیس ہے, میرا انٹرویو کر رہا تھا تو مجھے میرے سے پوچھتا ہے کہ خواجہ آصف نے, اس نے تو جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن کی تھی, اس کو جیل میں کیوں ڈال دی؟ اب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک قوم کی مورالٹی ڈکلائن کر جاتی ہے. جو میڈیا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. میڈیا کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے, اس کو واچ ڈاگ کہتے ہیں میڈیا کو. وہ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز, ایک ملک کی رول آف لا, وہ سب چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے. یا میڈیا مجھے وہ میرے سے پوچھ رہے کہ جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن عام آدمی نے نہیں کی. ملک کا ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر ایک جھوٹ بول رہا تھا, دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے. اس پہ کانٹریکٹ میں تھا کہ 6 دن ہفتے میں اس نے 8 گھنٹے کام کرنا تھا, اور اس کو 22 کروڑ ملا 5 سال میں. تو ایک ملک کا کسی کو یہ شاکنگ کی چیز نہیں لگے کہ ملک کا آپ کا فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ایک دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے. دوسرا انٹیریئر منسٹر جو تھا, پھر پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے, ملک کا پرائم منسٹر. یہ جب شوق نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ نیچے چلے گئی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک مقروض ملک ہے. سو آپ نے سب سے پہلے چیز یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں NRO نہیں دوں گا, یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ میری تو زندگی بڑی آسان ہو جائے میں ان کو NRO دے دوں. انہوں نے ایک دوسرے کو NRO ہی دیا ہوتا نا. تو انہوں نے جب 10 سال میں ملک کے قرض 4 گنا زیادہ بڑھے تھے تو کوئی کسی کو تو نہیں پوچھ رہا تھا کہ
یہی نیب تھی جو آج کہہ رہے قانون بدلو. نیب بھی ان کو نہیں تنگ کر رہی تھی کیونکہ اب مل ملا کے چوری کر رہے تھے. تو آج اگر یہ کر دیں تو ایشو تو ختم ہو جاتا ہے, میرے تو بڑے آرام سے زندگی گزر سکتی ہے. لیکن پاکستان کی تباہی ہے. جنرل مشرف نے ان دونوں لوگوں کو NRO دیا, میں نے دونوں دفعہ اپوز کیا اس کو. اس نے جب ان کو NRO دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس کو بھی یہی ڈر لگ گیا کہ میری کرسی نہ چلی جائے. اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو, وہ نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مر کے جو سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, آدھا وہ ٹیکس چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی سڑک نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں سی, اسکول نہیں, ٹیکس کلچر بھی نہیں, کیونکہ ساری لیڈرشپ ٹیکس چوری کرتی تھی. خواجہ آصف کا وہ کہہ رہا تھا, نواز شریف اور یہ احسن اقبال کا بیسکلی اقامہ یہ لے رہے تھے منی لانڈرنگ کے لیے. کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو جو بھی اس بینک اکاؤنٹس میں وہاں دبئی میں یا سعودی عربیہ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پھر پاکستانی نیشنل نہیں سمجھا جاتا, وہ دبئی نیشنل یا سعودی سمجھا جاتا ہے. تو ہم وہ ریٹریو نہیں کر سکتے پیسہ, تو اس لیے یہ اقامے لیتے تھے. سو بیسکلی ملک کا پرائم منسٹر اور 2 میجر منسٹر جب اس ملک کی خود منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں اور فکٹیشس اکاؤنٹ سے واپس لے کے آ رہے ہیں شاپنگ کے لیے, باقی اصل پیسہ تو باہر ہے. تو اس کے بعد یہ باقی کس کو روک سکتے ہیں؟ میں آج پرائم منسٹر اور میرے وزیر جب کرپشن کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ جا ایک کسی کی بھی ڈیپتھ پہ چلے جائیں, ان سارے ملکوں کے پرائم منسٹر اور ان کے وزیر چوری کر کے ان سب کے بڑے بڑے محلات ہیں انگلینڈ کے اندر اور نیو یارک میں اور یہ دبئی میں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کے جن کا کام ہے رول آف لا اپ ہولڈ کرنا, وہی کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں, ٹیکس کی چوری بھی لگے ہوئے ہیں, پیسے بھی لگے ہوئے ہیں. سو یہ ایکچولی ملک کا یہ چل رہا ہے اس وقت. یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج پاکستان کا. ساری گیم یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں ان سارے مافیا کے سامنے, یا ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں اور یا یہ تھریٹن کریں گے, بلیک میل کر کے ملک کو گرا دیں گے. سو بیسکلی ان اے نٹ شیل یہ گیم ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے, الیکشن رگڈ ہے, ہم الیکشن نہیں مانتے, کوئی ثبوت نہیں دیے. آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا, ان کا میڈیا کہتا ہے کہ بٹ ہی ہیز ناٹ گیون اینی پروفس. وہ مانتے ہی نہیں ہے. جب آپ کہہ میں الیکشن نہیں مارتا, ہم نے جب کہا تھا کہ ہم الیکشن 2013 میں ہم پہلے سارے فورمز پہ گئے, الیکشن کمیشن میں, ٹرائیبیونلز میں, سپریم کورٹ میں, پارلیمنٹ میں, پھر ہم نے پوری ایویڈنس جمع کی. جو 4 حلقے ہم نے کہا تھا کہ ایز اے سیمپل وہ کریں, تو ان کے اوپر پوری ایویڈنس لے کے آئے, اور پھر وہ جب عدالت میں گئے 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی. انہوں نے ابھی تک ایک چیز نہیں ہمیں بتائی کہ جی کوئی ایویڈنس ہے کرپشن کی. سو پہلے وہ بھی بلیک میل کی طریقہ تھا, ان کو بھی پتا ہے الیکشن ٹھیک ہوا ہے. پھر انہوں نے کووڈ کے اوپر پوری کوشش کی. پہلے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کر دو, جس طرح ہندوستان کی مثال دے رہے تھے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دو. پتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوتا تو یہاں لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. جب نہیں کیا تو ساروں نے تنقید کی, اسمبلی میں بولتے رہے. جب سیکنڈ ویو آیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ آپ نے جلسے جلوس کرو, انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیا. فیٹف کے اندر ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں تھے, ہم نے تو انہیرٹ کیا. اب ان کو پتا تھا کہ اگر فیٹف کی ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں ملک پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر بلیک میل کیا. فیٹف کا نیب کی آرڈیننس کو چینج کرنے میں کیا کنیکشن تھا؟ تو فیٹف کو انہوں نے استعمال کیا NRO لینے کے لیے. اوور کانفیڈنس میں ہو کے لکھ ہی دیا کہ یہ 34 سکے چینج کرو 38 میں سے, تو تب ہم فیٹف پہ ووٹ دیں گے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اتنے بے شرم ہے. آصف زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا 2 دفعہ, ہم نے نہیں ڈالا تھا. سارے کیسز ان دونوں کے دور میں ایک دوسرے پہ بنے ہوئے ہیں. ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے اوپر کوریج جو ان کی پڑھ کے دیکھ لیں آپ, تو خیر بڑی ایزلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی وہ کیپٹلز اکیلیز ہیل میں ان کے اوپر کیا کہا گیا. اور وہ جو BBC کی 2 ڈاکیومنٹ زرداری اور نواز پہ ہیں, تو ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کے باوجود اب دونوں اکٹھے ہو گئے صرف اور صرف ایک چیز کے لیے کہ پریشر ڈال رہے ہیں. اور فضل الرحمان 1992 کے بعد پاور میں سے نکلا ہی نہیں ہے کبھی. وہ سارا پہلی دفعہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, یہ پہلی دفعہ ہے, کیونکہ 2018 تک تو یہ ہمیشہ پاور میں رہا. تو یہ سارے جمع ہوئے ہیں obviously for one thing, اور اس کے لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. انشاءاللہ یہ جو ہم اور پبلک یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو
انہوں نے سمجھا بڑی پبلک نکلائے گی ان کے ساتھ، بڑی دنیا نکلائے گی. تو دنیا تو نکلتی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. ساری عرب سپرنگ جو ہوئی تھی، پلیز یہ یاد رکھیں 10 سال پہلے، وہ ان ریپرزینٹیو گورنمنٹس کی کرپشن کے اوپر لوگ نکلے تھے. Thank you for having this session with us. It's a real pleasure to be here with such a group of people to have an interactive and informal session. You mentioned a number of challenges that Pakistan is facing. One of the challenges that Pakistan has been facing for many years has been unrest in Balochistan. Recently, there was the killing of the Hazara Shia, which has happened several times before. I think that it would be very interesting to hear you speak about the historical roots of the issue in Balochistan and what the government can do to improve the lives of Balochis in the future, and also to change the perception of Balochistan both nationally and internationally, because there are many different narratives about Balochistan, both in Pakistan and outside of Pakistan. It's a very complex issue. I think it would be very interesting if you could tell us your thoughts about it and your vision for the future of Balochistan and its relationship with the rest of the country. دیکھو بلوچستان میں نا یہ جو سیکٹیرینزم ہے اور یہ خاص طور پہ ہزاراز کے اگینسٹ جو شیعہ ہے، اس کی جینیسز ہے 80s کی، وہ جو افغان جہاد ہوئی تھی. افغان جہاد کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو ملیٹنٹ سیکٹیرینزم ہے یہ شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے سیکٹیرینزم تھی لیکن ملیٹنٹ نہیں تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ گروپس بن گئے 89 کے بعد، جب وہ امریکنز گئے یہاں سے افغانستان سے، یعنی یہ جو ختم کر کے سوویٹس نکل گئے، تو وہ انفارچونیٹلی وہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے وہ رہ گئے. اور یہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو. آئی مین ناٹ جسٹ دیر، ساری جگہ. لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ جو ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، شیعہ کمیونٹی کو. جو اب ہوا ہے، یہ جو آئیسس نے کلیم کیا ہے، ہم سب کا یہ اوپینین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا، کہ اب اس کو آئیسس کو بیک کر رہا ہے ہندوستان. ہندوستان کا سٹیٹڈ ایم ہے، یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، پاکستان میں انتشار پھیلانا. میں نے اپنی کیبنٹ کو آج سے لاسٹ مارچ میں نے ان سب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پوری انٹیلیجنس بریفنگ ہو گئی تھی کہ یہ سیکٹیرینزم انفلیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور یہ انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا تاکہ یہ انفلیم ہو. تو اس کے بعد ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں ان کے، ادھر اسلام آباد میں بھی ایکشن کرنے لگے تھے. اینڈ فل مارکس کہ ہماری جو ISI ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں. انہوں نے بہت، کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا تو ہم بڑے پری ایمپٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا، ریموٹ ایریاز ہیں، اسپاس پاپولیشن ہے، وہاں ایریاز کو کور کرنا مشکل ہے. تو انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا بڑا سلیکٹ کر کے، اور اس کے معاف کر گئی ہے آئیسس کے ساتھ. جو یہ سیکٹیرین ٹائپ گروپس تھے یہ اس کے ساتھ معاف کر چکے ہیں آئیسس کے ساتھ. ایک چیز سمجھ آئے، بلوچستان میں ہماری فیڈرل گورنمنٹس نے توجہ نہیں دی. توجہ اس لیے نہیں دی کہ بلوچستان کا جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے وہ ایک فیصل آباد ڈویژن جتنا ہے. تو جو یہاں گورنمنٹس آتی تھیں وہ اگر سینٹرل پنجاب جیت جائیں، ووٹس باقی KP سے مل جائیں، تو وہ گورنمنٹ فارم کر لیتی تھی. تو اس لیے ایگزیکٹلی کہ جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ انٹیریئر سے ووٹ لے کے آتے ہیں، تو اس لیے وہ کراچی کی پرواہ. تو یہ بلوچستان کا سنڈروم تھا. اس کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کا جو سرداری سسٹم ہے وہ بھی وہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب جو بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ بنتی تھی یہ پھر سردار اس کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے. اب سردار جو الائنس کر لیتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں کے لیے دیے جاتے تھے وہ ان کے ذریعے خرچ کیے جاتے تھے، وہ نیچے تک پہنچتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے وہاں لوگ غریب ہیں، اور سردار جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بہت پاورفل بن چکے ہیں. سو وہ سسٹم جو ہے وہ اس کی وجہ سے، اور بڑا ایریا بھی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی توجہ بھی نہیں رہی، اور ان کے جو اپنے پولیٹیکل جو پاورفل ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی کبھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا. اس کی وجہ سے وہاں بڑا غربت ہے نیچے.
سو اس کے ملٹیپل طریقے ہیں. ہم اب پہلی گورنمنٹ ہے جو پورا زور لگا رہے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بلوچستان پہ. ساؤتھ بلوچستان میں پہلی دفعہ بڑا پیکج دیا ہے, بٹ وہ ایریا بڑا ہے, اس کے لیے فنڈز بہت چاہیے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت اتنے فنڈز نہیں. اور آپ بڑا اچھا چیف منسٹر آئے جو جام کمال ہے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانے ایک لیگیسی بنی ہوئی تھی اس کو ختم کریں. میرا نام جاوید اقبال ہے جی. میں ایک پریکٹسنگ سرجن ہوں. میں نے پاکستان کی بار سے بھی میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے ریٹائر ہوا ہوں ایز پرنسپل. تو میرا تو میڈیا سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیا ریلیٹڈ ٹو ٹریننگ, ٹیچنگ, گرومنگ آف پیپل اینڈ پیرنٹنگ, تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میڈیا کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک سرجن جو ہے اس کا چینل اتنا ہو جائے کہ وہ ملین تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں. شاید اسی لیے میں یہاں ہوں. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آپ کے جو ویژن میں سے ایک ویژن میرے لیے بہت انسپریشنل ہے, وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک قوم بناؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو اتنے چیلنجز تھے اکنامک سارے کہ فارملی وہ قوم بنانے والا جو کام تھا وہ اب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے جس سے بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ سر ہماری جو سڑکوں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوکنا کیسے ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لائن بنانی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے سوشل جو ایک لٹریسی ہوتی ہے, اس کے لیے 3 ایریاز ہیں. ایک ہماری سول ایڈمنسٹریشن, ایک ہمارا اسکول, ایک ہماری مسجد. ہم نے اس کی پاور کو بغیر پیسے سے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے, آپ پورے پنجاب کے کمشنرز کو بلائیے اور بلا کے کسی ایکسپرٹ سے 2 صفحے کا ایک سوشل کیریکولم ڈیزائن کر لیجئے. جو ایکسپرٹ بنائیں گے تو اس کو ٹیکنیکل لرننگ آبجیکٹیوز کے حساب سے بنائیں گے. ان کمشنرز کو کہا جائے کہ آپ کی کمشنری میں جتنے لوگ موجود ہیں 15 دن کے اندر یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے, اور ایک ماسٹر ٹرینر ان کو ٹرین کرے جو کہ اس کا ایکسپرٹ ہو. وہ جب واپس جائیں تو وہ اپنے تمام ہیڈ ماسٹرز کو بلائیں پرائمری اسکول کے, انہیں کہیں یہ 4 صفوں کی باتیں ہیں, لائن بنانی ہے, یہاں تھوکنا نہیں ہے, السلام علیکم کہنا ہے, کھانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے, اینڈ ادر دوز سوشل لٹریسی. تو اسکول کی اسمبلی میں آپ کی پہلی میٹنگ کے 10 دن کے بعد اسکول کے بچوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی. نمبر 2, مسجد کے مولوی صاحبان کو بلائیں. وہ بہت آنرڈ فیل کریں گے اگر کمشنر صاحب اپنے لان میں ان کو چائے پہ بلائیں. انہیں کہیں جی کہ حدیث سے شروع کر کے ہر نماز کے بعد یہ 3 صفوں کا کیریکولم ہے, یہ ریاست پاکستان کے آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں, مسجد ریاست پاکستان کا ایک ایک انسٹرومنٹ ہے, تو ریاست کا پیغام عوام تک پہنچائیے. 4 دن کے بعد ہر نماز کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے. اور تیسرا, سول ایڈمنسٹریشن, جتنی انجمن تاجران سارے وہ جو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کی پوری ایک ٹرینڈ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. 15 دن کے اندر پورے پاکستان میں نوائز لیول ہو جائے گا کہ یہ 10 کام ہم نے نہیں کرنے. اور 15 دن کے بعد آپ ٹی وی پہ آ کے آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ, جیسے تو آپ سنتے ہیں آپ کو کہ آج کوئی پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی, آج میں نے یہ 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا, آپ کی ریسرچ ٹیم اس کا ایک ڈیٹا نکال کے دے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے. اور 1 مہینے میں شارٹ ٹرم لوگ کہنے لگ جائیں گے, اوے عمران صاحب نے کہا تھا نا آپ نے لائن بنانی ہے, لائن بناؤ, یہاں تھوکنا نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ ہے فلاں بندے نے کہا تھا, اور یہ سارے میڈیا کے دوست اس کے اندر آپ کا ہینڈ بنیں گے. یہ تو ہے سر شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پیرنٹنگ کا ایریا ہے وہ بالکل ڈیفیشینٹ ہے. ایک 18 سال کے لڑکے کی 18 سال کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے, کو اللہ اولاد دے دیتا ہے, لیکن ان کو ان کی پیرنٹنگ نہیں آتی, اور اسی نے آگے جا کے پوری نیشن بننا ہے. تو اس پیرنٹنگ کو کیسے ہم اپنے کیریکولم کے اندر انکلوڈ کریں جس سے جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس پر بہت سارے ہوم ورک ہوئے ہیں. میرے کام کا سر جو سارا میں بھی پریکٹسنگ سرجن ہوں, آئی ایم اے لیپروسکوپک سرجن, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر میں نے کافی محنت کی ہے. آپ کی گفتگو میں ہمیشہ ایک ریفرنس ریاست مدینہ کا ہوتا ہے اور سیرت نبی کا ہوتا ہے. میں سر کالج آف فزیشین سرجن میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اور سافٹ اسکل پڑھاتا ہوں. میں تمام چیزیں جو بیسیکلی ویسٹ کی ہیں ان کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو وہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ریلیشن شپ مل جاتا ہے. جو کہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے لی ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے بزرگوں کے تحت موجود ہے. تو کسی طریقے سے جیسے آپ کو مبارک بھی سر, ہم سب کو بھی, کہ جو آپ نے سنگر کیریکولم ایڈ کیا ہے وہ 6ٹھی جماعت تک ناظرہ قرآن کا ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے بہت ساری وائسز اس کے اگینسٹ ہوں گی, لیکن پلیز اس کو امپلیمنٹ کیجئے, جو کہ سارا ہوم ورک شفقت صاحب نے اور سب نے کیا ہوا ہے. اور قرآن وہ ایک ریفرنس ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت ہو سکتی ہے جو ریاست مدینہ کی تربیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ریلیٹڈ ہے. ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے, اصل ریٹائرمنٹ انسان کو. ہمیں تو جو حدیث ہے کہ آپ علم سیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں, تو اٹ مینز علم سیکھنے کا مطلب اسٹرگل. آپ اسٹرگل کر کے علم سیکھتے ہیں نا, نہیں تو بیٹھے بیٹھے تو علم نہیں آتا. تو بیسکلی
इंसान को तो बनाया अल्लाह ने स्ट्रगल के लिए, और वो सारा वक्त जब तक अपना जहन इस्तेमाल करता है और जहन इस्तेमाल करता है प्रोडक्टिवली, विच मीन्स कि सोसाइटी का फ़ायदा करवाता है, तो वो असल में वो काम कर रहा होता है जो कि जिसके लिए हमें अल्लाह ने पैदा किया। दो चीज़ें जी, एक जो सोसाइटी को, आम लोगों को एहसास हो कि हम एक कौम का हिस्सा हैं, ये जो रियासत है ये हमारा भी परवाह करती है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब छोटा सा तबका एक सारी प्रिविलेजेस ले जाता है और बाकी लोगों को डिप्राइव्ड हो जाते हैं, वो कौम बन नहीं सकती। यहाँ जब कोई आप तारीख़ उठा के देखें जो ऊपर से फ़तह करने आते थे इस मुल्क को, हिंदुस्तान को, तो वो कोई रास्ते में एक दफ़ा वो वहाँ ऊपर से पहाड़ों से निकलते थे, वो सीधा पानीपत पहुँचते थे। रास्ते में रुकावट नहीं होती थी क्योंकि वो कौम नहीं थी। जो आम जो लोग थे उनके को ना राइट्स थे ना कुछ थे, फ्यूडल सिस्टम था, तो जो ताकतवर था वो सब कुछ था, नीचे कुछ नहीं था, तो वो फिर कोई लड़ता ही नहीं था, क्योंकि आज़ादी के लिए लोग लड़ते हैं ना। तो जब मेरे पास है ही कुछ नहीं तो मैं क्यों लड़ूंगा? अगर सिख मेरे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं या मुसलमान कर रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो कोई कुछ नहीं दे रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा जो एहसास प्रोग्राम है कि हमने अपने नीचे से लोगों को लिफ्ट करना है ऊपर। उसके लिए एक बड़ा मैं इंशाल्लाह एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए। ये बड़ा हम आईटी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं कि कैसे हम पहले हॉट स्पॉट्स पाकिस्तान में देखें, कौन से इलाकों में लोग भूखे हैं, सारा पहले डेटा डेवलप करें, फिर मुल्क को मोबिलाइज करें कि हम कैसे इन सारे इलाकों में जो कमज़ोर इलाके हैं खाना पहुँचाएँ। ये बुनियादी ज़रूरत, लोग भूखे ना सोएं। और उसके बाद साथ साथ बाकी भी कर रहे हैं, ये वन सिंगल करिकुलम के ऊपर आ रहे हैं कि निचले लोगों को मौका मिले ऊपर आने का। फिर जो हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं, ये एक इनकलाब है पाकिस्तान में। केपी में और पंजाब में इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ 21 हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ये एक हेल्थ सिस्टम का इनकलाब आने वाला है। जब एक गांव के एक ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड होगा तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना हेल्थ कार्ड से इलाज करवा सकते हैं। तो फिर प्राइवेट सेक्टर गांव और छोटे शहरों में चले जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, उनको हम अलहदा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को कि छोटे शहरों में जाए। गवर्नमेंट के पास तो वसाइल नहीं आते ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने के, तो क्योंकि वो इसलिए नहीं जाते गरीब इलाकों में या छोटे गाँव में कि उनको पैसा नहीं बनता। तो जब हेल्थ कार्ड आ जाएगा तो वो तो कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है हमारा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के आम आदमी को एक इलाज हो, और सेकेंडली फिर कि एक पूरा हेल्थ सिस्टम बन जाए, उनके ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट ला सकें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, औकाफ की ज़मीन और एक एवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन जो पड़ी हुई हैं उन सारों को हम उनको कंसेशन रेट्स पे हॉस्पिटल बनाने के लिए मौका दें। तो वो एक पूरा एक हेल्थ एजुकेशन वन सिलेबस, उसके बाद ये जो ये खाना, और फिर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है वो अब लेट इसलिए हुआ कि फोक्लोजर लॉ अनफॉर्चुनेटली अदालत में फंसा हुआ था। वो जब तक वो नहीं आता, गवर्नमेंट बैंक्स लैंड नहीं करते। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही ना, कैश है तो घर बनाओ, कैश नहीं है तो आप घर ही नहीं बना सकते। एक मजदूर भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपना घर बना सकता है। हमारी इंशाल्लाह ये हाउसिंग बहुत बड़ी कैंपेन है ये जो उठने वाली है। फाइनली जो मैं आपको बात कहता हूँ कि देखें, हर इंसान के लिए कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जब बड़े हो रहे होते हैं, जब अपने आइडियाज़ हम कर रहे होते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मेरे तस्वर होता है कोई रोल मॉडल होता है। बट एक्चुअली जो अचीवर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, कहीं भी दुनिया में बन जाते हैं रोल मॉडल, फिर उनको कॉपी करते हुए इनिशली इस तरह दुनिया चलती है। अल्लाह हमें कहता है कुरान में कि जो हमें हमारा रोल मॉडल होना चाहिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्यों है? क्योंकि दुनिया की तारीख पे किसी इंसान ने वो अचीव ना किया है ना कर सकता है। तो वो उनके जो फैसेट्स हैं, उनकी पर्सनालिटी के, जो मदीना की रियासत थी वो एक्चुअली उनकी सुन्नत थी। उन्होंने वो जो सेटअप किया, सुप्रीम पावर बन गया दुनिया की, और वो भी साबित किया कि वो कौम जिसके पास कोई हैसियत ही नहीं थी, मंगोलियंस भी दुनिया में बड़ी तेज़ी से छा गए थे, लेकिन वो 100 साल के बाद वो ख़त्म हो गए थे। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता वो और कौमों में उनका कल्चर ही ख़त्म हो गया था। और लेकिन मंगोलियन इसलिए दुनिया में छा गए थे क्योंकि उन्होंने नई इनोवेशन की थी। उनका कमान जो थी वो बड़ी दूर तक तीर मारती थी, और फिर उनके स्पेशल घोड़े थे, वॉर टेक्निक थी। इनका तो था ही कुछ नहीं, इन्होंने तो कोई इनोवेशन नहीं थे। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर था।
تو ان ایک دم یہ دنیا کے اوپر جو حاوی ہوا ہے، یہ ایک دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک ایک فینومینا ہے جس کو لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ کبھی یہ نہیں اسٹڈی کرتا، کیونکہ وہ مغرب تو نہیں اسٹڈی کرے گا اس کو، کیونکہ ان کے تو انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری انٹلیکٹس نے کیوں نہیں اسٹڈی کیا کہ وہی عرب تھے، وہ ایک دم کنورٹ ہو گئے اور مدینہ ہجرت کی تھی 622 میں. 636 یعنی 13 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد 2 سپر پاورز ان کے سامنے گر چکی تھی وداؤٹ اینی انوویشنز اینی تھنگ. تو وہ ایک فینومینا ہے، اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. سو اصل میں ہی از دا رول ماڈل. جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، کیریکٹر بلڈنگ میں آپ جتنی ان کو اسٹڈی کریں گے، آپ وہ اچھا وہ جو دنیا میں ملک وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو بھی قوم وہ پرنسپلز پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. This is Bakhtavar Mahmood, Head of Strategic Communications at Pro Pakistani. First of all, thank you for giving an opportunity to an ordinary citizen of Pakistan to meet their Prime Minister of the state and ask him a question. Really appreciate it, never happened before. Sir, میرا سوال آپ سے ٹیکس کلیکشن سسٹم اور FPR ریفارمس کے حوالے سے ہے. پچھلے 2-2.5 سال میں ہمارے جو ایک نوکری پیشہ طبقہ ہے یا مڈل کلاس جو لوگ ہیں، ان کا جن کا آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا تھا، دے ور ویری مچ کنسرن کہ جی ٹیکس فائل کرنا ہے. لیکن یہ میسو اسکیل کے اوپر کب جائے گا؟ لائک ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک فار دی FBR ٹو کریٹ دوز ریفارمس اینڈ ہاؤ لانگ ڈو یو پرسیو کہ جو آپ کے پاس ایک ٹینجیبل چینجز جو ہیں وہ ہمیں کب دکھیں گے ان دا ٹیکس کلیکشن سسٹم؟ دیکھیں، جو ٹیکس مشینری ہے نا ہماری، وہ انفارچونیٹلی اب میں کیا ورڈ استعمال کروں، کرپٹڈ ہے، بہت کرپٹڈ ہے. اور وہ ہوئی ہے کرپٹڈ جب ایک ملک میں، جب میں شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ساری جو ویلیو سسٹم اوپر لے گئے تو سب چینج ہو گئے. تو جب آپ کے پاس یہ ٹوٹ بٹوٹ آ جائیں زرداری اور نواز شریف، تو سارے ملک کی مورالٹی کولیپس کر جاتی ہے. جب پرائم منسٹر، اب دیکھیں نا، وہ آپ سے ایک مین اینکر آپ سے پوچھے کہ جی صرف 22 کروڑ کی چوری ہے. دیکھ رہے ہیں فیول ڈریون کار سے دنیا الیکٹرک وہیکل پہ شفٹ ہو رہی ہیں، رائٹ؟ تو ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ٹیکس ریلیکسیشن دی جاتی ہیں، ان کو ٹول ایگزیمپشنز ہوتی ہیں. سر، تو پاکستان میں کیا ان کو ریلیکسیشن اور ایگزیمپشن دی جائیں گی، اور گورنمنٹ کی اس پرسپیکٹو پر کیا اسٹریٹجیز ہوں گی؟ ہم نے ابھی لے کے آئے ہیں اپنی الیکٹرک کار پالیسی، جس میں ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں. بلکہ پہلی وہ انہوں نے ابھی لانچ بھی کی ہے، پہلی الیکٹرک کار پاکستان میں، اور مارچ سے بننی شروع ہو رہی ہیں یہاں. سو فیوچر یہ بالکل، دیکھیں ہمارے جو بڑے شہر ہیں. وزیر اعظم عمران خان سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے بات چیت کر رہے ہیں. 2 سالوں میں 20 ارب ڈالر دے چکے ہیں. ہماری اب، اور اللہ کا شکر ہے، ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں پاکستان میں. تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز نہیں بڑھتی، اور وہ بڑھ رہی ہیں، تو وہ تب تک ایک ملک میں سکویز آیا ہوا ہوتا ہے. بنگلہ دیش اور ہندوستان کی ایکسپورٹس نیچے گری ہوئی ہیں، ہماری ریکارڈ 18% بڑھ گئی. سو ہم اس سے تیزی سے نکلے ہیں. لیکن لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں، کیونکہ جو ساری سروس انڈسٹری ہے دنیا میں سفر کر رہی ہے. ریسٹورنٹس بند ہوئے تھے، وہ سفر کر رہے ہیں. شادی ہال بند ہیں، وہ سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کووڈ کی وجہ سے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپوزیشن نے کیا کہ پہلے بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے ملک، پھر پہلے دن سے کہا کہ ملک فیل ہو گیا، اور کہا جی لوگ بڑی مشکل میں ہیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایکسپلین نہیں کر سکے کہ لوگوں نے تو مشکل سے گزرنا تھا. اب جو اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ خاص، اس نے ہماری بڑی مدد کی اس مشکل وقت میں، کہ ہماری آج ایکسپورٹس رائز کر رہی ہیں، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے. جب سیمنٹ سیلز اوپر جانی شروع ہونا، اس کا مطلب آپ کی کنسٹرکشن چل پڑی ہے. ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہیں. ہماری گاڑیاں بکنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے اوپر وہ اب پریمیم آ گیا، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم ہے. موٹر سائیکل تو 92 کے بعد فل کیپیسٹی پہ ہماری ٹیکسٹائل چل رہی ہے. تو یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن. یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے بات چیت کر رہے تھے. ان کے دوران
किसी को फ़ौज को अटैक करते ऐसे नहीं देखा, ये कभी नहीं हुआ। पहले मार्शल लॉज के दौरान होता है, जब मुशर्रफ था तो अटैक करते थे फ़ौज, क्योंकि मुशर्रफ आर्मी चीफ भी था, प्रेसिडेंट भी था। ज़िया को करते थे, लेकिन तब मीडिया के ऊपर क्लैम डाउन था। लेकिन कभी एक सिविलियन, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में अटैक करना इट्स अनहर्ड ऑफ। और इनकी कोशिश क्या है कि फ़ौज के ऊपर इतना प्रेशर डालें, उसको इतना मजबूर करें कि वो गवर्नमेंट को गिरा दे, क्योंकि वो डेस्परेट हो। पहले उन्होंने समझा गवर्नमेंट गिर जाएगी, पहले वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई है तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे। ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। सर, मेरा नाम अदील वड़ाइच है, मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ। सर, क्या ये तासुर ठीक है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये आपकी पॉलिसीज़ को ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही? जो आवाम को रिलीफ है खासतौर पर महंगाई के हवाले से, वो ब्यूरोक्रेसी की नाअहली की वजह से आगे मुंतकिल नहीं हो रहा। तो आपका जो विजन था सर ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स के हवाले से, 2.5 साल बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या आप मुतमईन हैं सर? पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हमें शुरू में बड़े प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि एक 30 साल से 35 साल से एक पार्टी बेसिकली वहाँ प्रिवेल कर रही थी। इवन अगर मुशर्रफ का दौर भी था तो एक्चुअली थी तो PMLA नहीं ना, वो वही लोग तो वही थे सारे जो कि प्रिवेल कर रहे थे। तो उससे ये हुआ कि नीचे तक पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज थी। हम जब KP के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हालांकि ANP सिर्फ 5 साल से पावर में थी, लेकिन उसके बावजूद 2 साल लगे ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्ड करने में हमारे साथ, क्योंकि शुरू में हमें भी प्रॉब्लम्स आए उनके साथ, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन एफिलिएशन हो जाती है ना ब्यूरोक्रेट्स की, ऊपर प्रमोशंस आ जाती हैं पॉलिटिकल बेसिस पे, वो फिर उनकी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से बातचीत कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।